السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں آپ کا بھائی ڈاکٹر نسیم احمد. الحمدللہ آپ سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگویں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھتے ہیں. آئیے ہم سب مل کر سیکھیں. اور سیکھنا بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت ہے، اور سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں خوشیاں حاصل ہوتی ہیں. ہم خوشیاں کیسے حاصل کریں، ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ پچھلی ہماری اقساط میں بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں کچھ چیزیں. آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم خوشیاں کیسے حاصل کریں. خوشیاں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے جسم کو بھی مصروف کریں اور اپنے ذہن کو بھی مصروف کریں. ہماری دونوں طرح کی مصروفیات ہمیں چاہیے. ہمیں ذہنی مصروفیات بھی چاہیے اور جسمانی مصروفیات بھی چاہیے. جسم کو بھی کام چاہیے اور دماغ کو بھی کام چاہیے. اگر کام ملے گا تو ہمارا ذہن بہت تیز دوڑے گا، ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، نئے نئے آئیڈیاز ذہن میں آئیں گے، اور نئی نئی سوچیں ہمارے ذہنوں میں آئیں گی، اور نئے نئے دروازے کھلیں گے. ترقی کا ایک سفر شروع ہوگا، ہماری ذہنی ترقی کا ایک سفر. اور ہم جسمانی طور پر محنت کریں گے، کام کریں گے، واک کریں گے، جاگنگ کریں گے، بیڈمنٹن کھیلیں گے، رسی کودیں گے، ایکسرسائز کریں گے، تو ہماری جسمانی صحت بہت اچھی ہوگی. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو آئیے آج سے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی مصروف رکھنا ہے. اور ذہنی طور پر مصروف رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، ذہن چاہتا ہے سوچنا، ذہن چاہتا ہے غور کرنا، تدبر کرنا، سوچ بچار کرنا، چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے ذہن. لیکن اگر ہم اپنے ذہن کو سلا دیں، نہیں سو جا سو جا سو جا، تو یہ عقل مندی نہیں ہوگی. ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے، ہمیں ہمیشہ غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے نا شعبوں کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے. مثال کے طور پر میں آج ایک باغ میں سے گزر رہا تھا، تو میں نے ایک بہت خوبصورت سے 4-5 پودے دیکھے جس میں بھنڈی لگی تھی. اور میں حیران تھا کہ کراچی کے اندر بھنڈی، اور اتنی بڑی بڑی جو میں پشاور میں دیکھتا ہوں. پشاور والی بھنڈی مجھے کراچی میں نظر آ گئی، اور میں بہت حیران ہوا. اور میں نے اس بھنڈی کو چھوا، اس کی خوشبو سونگھی. واہ واہ، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. میں بولا واہ واہ بھائی، جس مالی نے یہ لگایا اس کو شاباش ہے. وہ کہاں سے یہ پودا لایا، اور اتنے چھوٹے چھوٹے پودوں میں اور بہت ساری بھنڈیاں لگی ہوئی. تو معاملہ یہ کہ ہمیں اپنے ذہن کو مصروف رکھنا چاہیے ہر حوالے سے. سب سے پہلے ہمارا ذہن کس حوالے سے مصروف رہنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا میں کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. اور اپنے ذہن کو ہمیں استعمال کرنا ہے اس کائنات میں غور و فکر کرنے میں. سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لینا ہے، اس کائنات کے بارے میں سوچنا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں سجائی، کیوں بنائی، اور اس کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس جگہ پر کھڑا کیا گیا ہے. اور ہمیں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اس کائنات میں اللہ کے بعد ہمارا سب سے بڑا مقام ہے. فرشتے، جنات اور انسان اللہ کی 3 بڑی مخلوقات ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے. ہمیں اپنے اس مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اس مقام کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سے تعلق جوڑیں. اللہ کی ہدایت، اللہ کی جو ہدایت قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس آئی ہے، اس سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں، اور اس پر عمل کریں. اور اس میں جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے چھپایا ہوا ہے، جو چھپایا ہوا نہیں بلکہ ظاہر کیا ہوا ہے، ہم اسے تلاش کریں اور اسے اپلائی کریں. تو بنیادی طور پر ہمارے ذہن کا سب سے بڑا کام قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، عمل کرنا ہے، اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنا ہے. یہ سب سے بڑا کام ہے، اور ذہنی مصروفیت کے لیے سب سے
سب سے بڑا اصول جو میں نے آپ کو دیا، قرآن سے محبت کریں اور اللہ سے محبت کریں۔ جس نے اللہ سے محبت کری، جس کے دل میں اللہ سما گیا، جس کے دل میں قرآن آ گیا، وہ اس کائنات کا سب سے کامیاب انسان ہے۔ اور اس کائنات کے سب سے کامیاب انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت سمائی ہوئی ہے، اور پورا قرآن ان کو اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اللہ نے اپنے فضل سے قرآن کو ان کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا۔ تو ہمیں اپنے پیارے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن سے تعلق جوڑنا ہے۔ ہماری ذہنی سب سے بڑی مصروفیت یہ ہونی چاہیے۔